بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابدا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گید و غدم میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر میں پخانہ کر کے اپنی نجاست سے سارے گرجا گھر کو لت پت کر دیا۔ جب ابرہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، جس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی وہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں یعنی چھین کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی سمجھدار ہیں، لیکن آپ نے اونٹوں اور بکریوں کا ذکر کر کے اپنا وقار اور کم کروا لیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہا نے اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا اے سردار مکہ، سن لیجئے، اس کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اپنے مال کو چھپا کر اپنی پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود حضرت عبد المطلب اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں تشریف لے کر آئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر یعنی دروازے کی کنڈی پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ ازاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ الیوم آلک۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں
کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جلال اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندوں جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کینکریاں تھیں وہ سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگ بازی کرنی شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ بازی خداوند قہار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کینکری کسی فیل یعنی کسی ہاتھی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ نے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ جیت بھائیو، آپ نے ان ہاتھی والوں کا ذکر سنا اور جنہوں نے اللہ کے دین کا رستہ روکا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا ہی میں نیست و نابود فرما دیا۔ اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت عبد المطلب، اللہ رب العزت نے انہیں کیسی عزت سے نوازا، انہیں دنیا میں بھی عزت ملی اور ابرہہ کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا۔ اسی لیے ہمارے بابا جی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بول کر فرماتے ہیں کہ اے مولا تو دیکھ لے جس نے تیرے دین کا راستہ روکا اور جس نے تمہارے دین کے روکنے میں سپورٹ کی، مولا ان کو گن لے، مولا ان کو ایک ایک کر کے ان کو نیست و نابود فرمانا۔